جب سے افغانستان میں رجیم چینج ہوا ہے بیک ان 2021 دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان کسٹم از پلینگ اے ویری میجر رول. اس میں سب سے پہلے افغانستان کی جو رجیم چینج ہوا تھا تو اس ٹائم پاکستان نے افغانستان کے ایکسپورٹ کو سہارا دینے کے لیے کافی اقدامات کیے. ایک تو یہ تھا کہ افغانی امپورٹ جو تھا وہ پاکستانی روپیز میں اس کی سیٹلمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. دوسرا ہم نے ترخم کو 24/7 کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے کسٹم سٹیشنز تھے جس میں غلام خان، چمن اور خلاچی، ان کی ٹائمنگز بڑھا دی گئی تھی کہ ان کے افغانی جو پروڈکٹس تھے وہ مینلی فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز پر تھی، تو ان کی مارکیٹ تک ایکسیس کے لیے ان کی ٹائمنگز بڑھا دی گئی تھی. پھر جو غلام خان پر ٹرانزٹ کی فیسلٹی پہلے نہیں تھی، غلام خان پر ٹرانزٹ کی فیسلٹی دی گئی. اس طرح خلاچی سے کوئلہ جو آ رہا تھا اس کو پاکستانی فیکٹریز، جو مختلف فیکٹریز تھی کوئلے کی، ادھر تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا. اس طرح سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے انیشلی پاکستان ازبکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا. اس کے بعد تاجکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد آذربائیجان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا. یہ 3 ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور جب سے یہ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں تو اس ٹائم سے پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا ٹریڈ اور ٹرانزٹ دونوں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. یعنی لاسٹ ایئر ازبکستان کی جو وائر پاکستان ٹرانزٹ تھی وہ کوئی 10,000 کنٹینرز تک پہنچ گئی تھی. اس طرح تاجکستان کی بھی پاکستان کے روٹس کے تھرو جو ٹرانزٹ تھی وہ کوئی 3,000 کنٹینرز تک پہنچ گئی تھی. اس کے علاوہ جو بھی ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایشوز تھے ان کے لیے مختلف کمیٹیز بنائی گئی، جس میں ترخم میں جو بارڈر لائزان کمیٹی تھی اس نے ایک بہت فعال کردار ادا کیا. جو بھی آپریشن ایشوز تھے ٹرانزٹ کے یا ٹریڈ کے حوالے سے وہ ٹائملی ریزولو اس کمیٹی نے کیے. اس میں پاکستان سائڈ سے بھی پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ایجنسی شامل تھیں، اور افغان سائڈ سے بھی افغان کسٹمز، افغان سیکورٹی فورسز، امیگریشن اور افغان چیمبر آف کامرس کے نمائندے شامل تھے. تو دے ہیو پلیڈ اے ویری میجر رول ان ریزالونگ دی ایشوز. اس کے علاوہ جب سے یہ بارڈر بند ہوا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کنٹینر پھنسے ہوئے تھے افغانستان اور باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ان کی کلیئرنس کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ ری ایکسپورٹ کے حوالے سے پہلے ری ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی کہ آپ کہیں بھی ری ایکسپورٹ کرتے تو آؤٹ آف 7,500 کنٹینرز کوئی 4,500 کنٹینر ابھی تک ری ایکسپورٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان جو سینٹرل ایشیا کے کنٹینرز پھنسے ہوئے تھے کراچی پورٹ پر ان کو ایئر لفٹ کی بھی اجازت دی اور کافی کنٹینرز لوگوں نے ایئر لفٹ بھی کیے. اس طرح جو پاکستانی ایکسپورٹ پروڈکٹس جو سینٹرل ایشیا جا رہی تھی تو روٹس کی بندش کی وجہ سے ان کو وایا ایران اجازت دی گئی، اور کوئی 4,000 ٹرک ابھی تک اس سال ٹومیٹو اور کینو اور پوٹیٹو کے سینٹرل ایشیا جا چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کسٹم اور ایف بی آر نے ڈیمیج اور ڈیٹینشن کے لیے مختلف کمپنیز کو اپنے این او سی جاری کی ہیں، اور ہوپ فلی جو مختلف پورٹ ٹرمینلز آپریٹرز ہیں وہ ان کے ڈیمیجز اور ڈیٹینشن معاف کر دیں گے. So these are the actions which have taken by the government of Pakistan, and we are looking forward to facilitate and enhance the trade between Pakistan, Afghanistan and Pakistan and Central Asian countries.